ایک شخص مدینہ میں رہتا تھا جس کی بہن مدینے کے نوح میں رہتی تھی۔ وہ ایک دن اچانک بیمار پڑ گئی۔ وہ شخص اپنی بہن کی تیمہ داری میں لگا رہا، اس کے خدمت میں لگا رہا، لیکن اس کی بہن مر گئی تو اس نے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ انتظام کرنے کے بعد جب اسے کفن دفن کر کے واپس آتے ہیں گھر، وہ اپنی رقم کی تھیلی قبر میں بھول آتا ہے۔ جیسے کہ قبر میں بھول آیا، وہ گھر آنے کے بعد وہ قبرستان کی طرف جانے سے پہلے اپنے دوست کے پاس جاتے گئے اور مدد طلب کرتے گئے، میرے دوست چلو قبر کے پاس چلتے ہیں میری بہن کی، میں نے اپنی رقم کی تھیلی قبر میں بھول آیا ہوں۔ جیسے کہ اتنا کہا، وہ شخص اور اس کا دوست دونوں قبر کے پاس جاتے گئے۔ جانے کے بعد اب وہ شخص کہتے گئے، ذرا ہٹ تو سگی، دیکھوں میں بہن میری بہن کس حال میں گئی۔ اب وہ جیسے کہ لحد میں جھانک کر دیکھتا گئی، قبر میں جھانک کر دیکھتا گئی تو کیا دیکھتا گئی، اس کی بہن آگ سے بھڑک رہی۔ جیسے کہ اس نے دیکھا آگ سے بھڑکتی ہوئی اپنی بہن کی قبر میں، وہ دوڑ کر کے گھر واپس آتا گیا۔ آنے کے بعد کہتا گیا امی جان سے، امی جان کیا میری بہن میں کوئی خراب عادت بھی تھی؟ کیا میری بہن میں کوئی بری عادت بھی تھی؟ تو امی جان کہتی ہے، ہاں بیٹا ہاں، تیری بہن کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازے سے دوسروں کی باتیں سنا کرتی تھی، وہ چگلی کیا کرتی تھی، غیبت کیا کرتی تھی۔ لہٰذا اس شخص کو معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ عذاب کا سبب یہی گئی۔ اس لیے جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتے گئے، اسے چاہیے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چگلی نہ کرے۔ وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں فرماتا جس شخص کی چگلی کی گئی ہو، جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے اس شخص کو جس کی غیبت کی گئی ہو، جس کی چگلی کی گئی ہو۔ ایک ہوتا کہ حقوق اللہ، ایک ہوتا کہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حق، اللہ کا حق میں ہوتا گئے، اللہ چاہے تو معاف کر بھی سکتا گئے، نہیں بھی کر سکتا گئے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کا حق میں گئے۔ لیکن حقوق اللہ، حقوق العباد جو گئے، وہ بندوں کا حق میں ہوتا گئے۔ اگر کسی بندے کی کسی نے برائی کی، کسی بندے کی کسی نے دل دکھایا، کسی بندے کو کسی نے تانا دیا، اگر اس کا دل دکھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کو تانا دیا گیا، جس کا دل دکھایا ہو، جس کی غیبت کی ہو، جس کی چگلی کی ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، غیبت سے باز آ جاؤ، چگلی سے باز آ جاؤ، یہ بہت عظیم گناہ گئی، یہ بہت برا گناہ گئی۔ اور دوسرے حدیث میں نبی کریم ارشاد فرماتے گئے کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول پھر ارشاد فرماتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدترین بندہ وہ ہے، سب سے برا بندہ وہ ہے جو لوگوں میں چگلی کھاتے پھرتا ہے اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے دوست کو جدا کر دیتا ہے، ایک دوسروں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بدترین بندہ کہا جاتا ہے۔ ایسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہرگز ہرگز پسند نہیں۔ اس لیے ہم سب کو غیبت کرنے سے بچنا چاہیے، چگلی کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت عظیم اور بہت برا گناہ ہے اور بہت بڑا بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔